اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جھنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ امریکہ اور ایران کی جنگ، بہت سارا کچھ جو ہے نا، اب تو ہم سارے عادی ہو گئے ہیں ٹرمپ کے بیانات کے، ایران کے جوابی بیانات کے، اور بس سلسلہ جو ہے وہ چونکہ سیز فائر کا خاتمہ ممکن ہے، لیکن ایران سے الجھے بغیر چین کے دورے کے بعد امریکہ کے حملے کا امکان لگتا ہے، اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ہمیں تو صرف تیل کی قیمتوں میں دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا تو تیل بھی نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ لگتا ہے، پہلے یہ جو ہے نا کولو کی کدھر دکان شکان رہی ہے ہمارے وزیر خزانہ کی، ان کو بہت اچھا تیل نکالنا آتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ڈی اے پی کی قیمتوں میں وہ اویلیبل بہت کم ہو گئی ہے، اس کی اویلیبلٹی، اور حکومت ابھی صرف خالی بیانات داغنے میں مصروف ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بیانات شیانات جتنے مرضی دیتے رہیں، میٹنگ چیٹنگ جتنی مرضی کرتے رہیں، لیکن کسان کو اگر کھاد نہ ملی تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اور وزیر اعظم نے ٹھوک بجا کے آج اعلان بھی کر دیا ہے کہ جی پلانٹس نئے لگا لیے جائیں فوراً، بس یہ کل پرسوں تک لگ جائیں گے، اور پھر اگلے ہفتے فنکشنل ہو جائیں گے، اور پھر کھاد جو ہے وہ کسان کے گھروں میں پہنچنی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک اور چیز، اور وہ ہے یہ جو ویکسین کا مفتہ لگا ہوا تھا نا ہمارا، یہ اب ختم سمجھیے، اور یہ پھر پیسوں سے خریدنی پڑے گی۔ اور جو لوگ ڈراپس پلانے کے لیے اپنے بچوں کو پلانے کی بجائے جو لوگ پولیو کے ڈراپس پلانے کے لیے قطرے آتے تھے، ان کو مار دیتے تھے، اس عملے کو بھی مار دیتے تھے، پولیس سیکیورٹی والوں کو بھی مار دیتے تھے۔ امید ہے کہ اب وہ ان کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ اب تو جو خریدے گا وہی لگائے گا، اور حکومت کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں۔ اور دوسرا پھر وطن عزیز کے اندر آ جائیں تو یہاں پہ تو ایک سے بڑا ایک کھڑاک ہے، اور آج 12 مئی ہے، اور ایک 12 مئی 2007 تھا، اور اس کے بعد بھی کئی مئی آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات یہ ہوگی کہ ہوا کیا اس 12 مئی کا، وہ جو 2007 میں ہوا تھا۔ تو باقی جتنے بھی ایشوز ہیں ہمارے ہاں، ان کا کیوں ہم ان کو انجام تک نہیں پہنچاتے، اور یہ ساری چیزیں صرف کہانیوں کی حد تک کیوں رہ جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں کمیٹیاں بنتی ہیں اور کمیشن بنتے ہیں، اور عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی بس کیا کہتے ہیں، یہ خود کلامی سمجھیے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمانان گرامی، ان کا میں تعارف کرائے دیتا ہوں، اور پھر انہی سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے وطن عزیز میں۔ نصرت واحد صاحبہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحبہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سکھ دیو صاحب، ترجمان ہیں سندھ حکومت کے اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ سکھ دیو صاحب السلام علیکم، اور پروگرام میں خوش آمدید جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو جی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شیراز خان صاحب، بیورو چیف ہیں روز نیوز یو کے۔ السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید شیراز صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ ہیونگ می ان یور شو جنگوی صاحب۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حفیظ الدین صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، ایم کیو ایم سے کے رہنما ہیں۔ السلام علیکم جی حفیظ الدین صاحب۔ یہ 12 مئی کے حوالے سے سکھ دیو صاحب، اس کے بارے میں کچھ آپ کے پاس تو معلومات بے حد ہوں گی کہ وہ جو 12 مئی ہوا تھا، اور وہ اس وقت غالباً آپ ہی کی شاید حکومت ہوگی، تو اگر نہیں بھی تھی تو صرف یہ بتائیے کہ اس میں کتنے لوگوں کو سزا ہو گئی ہے۔ اس 12 مئی 2007 کی میں بات کر رہا ہوں، جب اس وقت کے جو معزول چیف جسٹس کراچی پہنچے تھے، اور ان کو ایئرپورٹ سے باہر نکلنے نہیں دیا گیا تھا، اور وہاں کا جو ماحول تھا مجھے اس لیے یاد ہے چونکہ میں اس دن کراچی میں ہی موجود تھا، اور وہاں سے بمشکل نکل سکا تھا۔ جی سکھ دیو صاحب۔
تھینک یو سر. 12 مئی کو ہماری 12 مئی 2007 کو ہماری حکومت نہیں تھی, آمریت تھی پورے ملک ہاں میں. ہاں ہاں ہاں، مشرف کا بالکل دور بالکل تھا, بالکل بالکل ایسا مشرف ہی ہے، کا دور تھا, اور ایسا ہی ہے. صوبے سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی جس میں پنجاب میں پرویز وزیر الہی تھے، بالکل صحیح ہے. سندھ میں ارباب غلام رحیم تھے, اور جی ان کے وزیر داخلہ تھے جو ہے یہ وسیم اختر صاحب. جی جی ایم کیو ایم سے وزیر داخلہ وہ ان کے تھے. 12 مئی کا سر سمپلی ثانیہ میں اگر واضح کرتا چلوں جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور ریسٹوریشن آف جوڈیشری مینلی, اور وکلا موومنٹ جس کو لیڈ کر رہی تھی پیپلز پارٹی, بل ان کے ساتھ مل کے جو جمہوری پسند پارٹیاں اور قوتیں تھیں انکلوڈنگ ایٹ دا ٹائم آف ANP, اور جو وکلا بھائی تھے, ایک عامر جو تھے مشرف صاحب, ان کو بولا گیا اگر یہ چاہیں گے وہاں پہ کراچی, افتخار چودھری صاحب اور وکلا اگر ان کو ویلکم کریں گے, پیپلز پارٹی کے کارکن اگر ان کو ویلکم کریں گے اور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو پھر میں پاور شو کروں گا, پھر میں بھی قتل عام کر دوں گا. ٹھیک ہے. ایک سیاسی جماعت تھی جو کہتی ہے کہ ہم نے ابھی حج کر لیا اور ہم پاک صاف ہو گئے, نام آپ خود لے لیں گے 2 منٹ کے بعد. اس کو انہوں نے نہیں اس آپ وقت بھی لے لیں, استعمال آپ کیا. سے کون سا پردہ ہے جی. ایم کیو ایم تھی سر, ایم کیو ایم تھی اس وقت کی سر, اوکے، سیدھی بات. اب میں کیا اس پہ وہ کروں کہ صحیح اس پہ ہے. ڈکا چھپا تھوڑی نہیں, وزیر جی جی داخلہ جی ان جی کا تھا. جی، ایم بسم کیو ایم اللہ. کے لوگ ڈائریکٹلی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, پلوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تقریباً 60 لوگ انہوں نے شہید کر دی کراچی کے, جس میں پیپلز پارٹی کے کارکن تھے, کراچی کے شہری تھے, وکلا تھے. کیونکہ وہ جو عامر تھے پرویز مشرف, ان کی ایک پیٹ جماعت تھی, اور ان کے کہنے پہ یہ لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے ایک ٹرینڈ ویسے ہی کراچی میں ڈالا ہوا تھا جس کو ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں. یہاں پہ ڈیلی اسکور ویسے ہی چلتا تھا کہ آج ٹھیک ہے، 20 آگے مرے, چلتے 15 ہیں کہ مرے, اس کا 10 مرے. ہوا کیا، ہوا کیا. اس وہ کے جو بعد کیونکہ اس کے بعد اس وقت حکومت ان کی تھی, کیسز سارے انہوں نے خود بنائے, اور عدالتی نظام میں پہ چیزیں چلی گئیں, اور ابھی تک وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. ایٹ دا مومنٹ جہاں تک میری نالج ہے 18 کیسز ابھی تک چل رہے ہیں 12 مئی کے حوالے سے. اور ریسنٹ جو اکویٹل ہوا ہے 12 مئی کا, اس وقت کے وزیر داخلہ وسیم اختر صاحب تھے, وہ لاسٹ ایئر کوئی جو ہے اکویٹ ہوئے ہیں. ان میں سے اس میں عدالتی نظام کے بھی کچھ ہمارے ایشوز ہیں, اس پہ ہم ابھی بات کریں گے کھل کے. اٹ واز این انفارچونیٹ انسیڈنٹ, بٹ ابھی وہ سیاسی جماعت سے آپ پوچھ لیں کہ اگر انہوں نے 12 مئی کیا تھا تو کیوں کیا تھا. اس چیز کا آپ کو ہمیں بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ 2008 کے بعد چلیں سے جب چلیں، ہماری لیکن حکومت آئی کراچی اس میں کے جو بعد یہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک کسی ایک شخص کو بھی جو ان واقعات میں ملوث تھا سزا نہیں ہوئی, اور جو قتل ہوئے لوگ اس موقع پہ وہ بس ان کا خون رائے گاں گیا, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ ان والی کا بات قاتل جو ہے, لندن میں ابھی تک بیٹھا ہے, جن کے پیروکار ابھی تک کراچی میں بیٹھے ہیں. نہیں لیکن حکومت تو آپ کی کتنے سال ہو گئے سر, کتنے جی سال ہو ہماری گئے آپ حکومت کے؟ بس ملا 2008 جلا سے کے ہے. صرف اتنا ہم بتا نے دیں کہ آپ کی الحمدللہ جو حکومت ٹارگٹ کلنگ کا, بوری بنداشے, بطہ خوری کا نظام ان لوگوں نے یہاں پہ جو نافذ کیا تھا, وہ ہم نے الحمدللہ ختم کر دیا. وہ ختم کر دوبارہ دیا. اس کے بعد سے 12 مئی جیسا کوئی آپ سانحہ کی نہ ہوا ہے, حکومت نہ کو ابھی کوئی وہاں کر کتنا سکتا ہے. عرصہ ہو گیا ہے؟ میں تو صرف یہ ایک سادہ سا جب سوال. سر آپ گل نے تو آلموسٹ 18 14 ایئرس, سال 17 to آپ 18 کو وہاں ایئرس. پہ ہو گئے ہیں, اور کسی ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی. عدالتوں نے چلیں سزا چلیں، نہیں دی ٹھیک سر, ہے ٹھیک ہے. عدالتوں نے سزا نہیں دی, حکومت نے, عدالتوں نے, میں واضح کرتا چلوں, عدالتوں نے. کیس تو پولیس نے بنانا ہے اس وقت جی. کی پولیس, جب ایک عامر کے انڈر کی پولیس, مشرف کے انڈر وزیر داخلہ ایم کیو ایم کے, جنہوں نے 12 مئی کیا, جنہوں نے کیسز بنائے, اس وقت کی پولیس کے کیسز. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. حفیظ الدین صاحب محترم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حفیظ الدین صاحب محترم, ہاں کوشش کریں جی یار, وہ ان کی کال تو ڈراپ نہیں ہونی چاہیے, چونکہ وہ بڑے اہم جماعت ہے اور بڑے اہم لوگ ہیں. نصرت صاحبہ, یہ آپ کی بھی حکومت رہی, کوئی آپ کے بھی علم میں ہے کہ کوئی کسی بندے کو سزا ہوئی ہو؟ وہ تو انہوں نے بتا ہی دیا سکھدیو صاحب نے کہ ابھی تک ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی. جی نصرت صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایکچولی یہ وہ زمانہ تھا جب میں اور میری فیملی, ہم لوگ پاکستان میں نہیں تھے, کئی سال نہیں تھے, اور ہمارے پیچھے یہ سب کچھ ہوا تھا. تو ظاہر ہے یہ تو پتا تھا کہ مشرف صاحب کروا رہے ہیں سارا کچھ, اور لیکن ظاہر ہم کو سپورٹ بھی کرنے والے لوگ تھے جو کہ آج بھی موجود ہیں, وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں, اور کبھی کسی حکومت سے ان کو کوئی شکوہ نہیں ہوتا, کوئی گلہ نہیں ہوتا. جب بھی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں پوری طرح کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو سزا ملنا نہ ملنا تو پاکستان میں امپاسبل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہماری حکومت کی اور ہم نے کچھ کیا نہیں کیا، تو میں 12 ہر پروگرام میں تقریباً کہہ چکی ہوں کہ 3 ساڑھے 3 سال 75 سال کی زندگی میں بہت پیریڈ کے برابر ہوتے ہیں، اور وہ وقت وہ تھا جب ہمارے ساتھ یہ حالات تھے کہ آٹا گھومتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، کوئی کام کر لو اس کے آٹا گھومتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، یعنی کوئی کام بھی کر لو اس کے پیچھے ضرور کرٹیسزم ہو رہا ہوتا تھا۔ لیکن وہ وقت ایسا تھا جب کورونا آیا، ٹریڈیشنل آیا، سیلاب آیا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی رہی، جس کی وجہ سے پراپرلی کراچی کو بلکہ صبح سین کو اس طرح ٹائم نہیں دیا جا سکا جس طرح دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں اس طرح اکٹھی ہو گئی تھی، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ تھے جو ایک ساتھ شروع ہوئے تھے جس کے اوپر کام کرنا تھا۔ تو جیسے آپ دیکھ لیں ڈیمز کا ہے، ڈیمز پچھلے 40 سال میں نہیں بنے، اور وہ خان صاحب نے اکٹھے 3 ڈیم شروع کر دیے تھے جو ابھی بھی میرے خیال میں چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ چل رہے ہوں اور وہ بن جائیں ان میں سے کچھ بھی۔ تو ان کے پاس ایک تو ٹائم نہیں تھا، دوسرے ڈائیورژن بہت زیادہ تھی کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور اس میں موسٹ پہلے اس کی باری نہیں آئی، 12 مئی کی باری نہیں آئی۔ مشرف نے جو کچھ بھی کیا اور جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کو واقعی ان کو پکڑنا چاہیے، اور ان کے ساتھ کوئی ٹھیک ٹھاک اچھا سلوک ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جماعت بھی اس طرح ساتھ نہ دے رہی ہو ڈکٹیٹر کا، اور اس کے جو برے کام ہے خاص طور پہ اس میں نہ آگے بڑھ رہی ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت کے زمانے میں کوئی اس طرح کا کام ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں یہ والی بات جو ہے نا جی، یہاں تک تو ہم پہنچ گئے۔ اور اگر حفیظ الدین صاحب موجود ہیں جی، پروڈیوسر صاحب آپ مجھے بتائیں گے تو پھر کوشش کریں کہ وہ جوائن کر لیں، ان کو کوئی تھوڑی سی سہولت فراہم کریں تاکہ ان سے گفتگو ہو سکے۔ ان سے گفتگو آج بہت ضروری ہے، چونکہ ان کا موقف نہ آیا تو وہ شاید یہ سمجھا جائے گا کہ جی ان کو موقع نہیں دیا گیا۔ چلیں لیکن یہ اس زمانے میں نہیں تھے جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس زمانے میں MKM میں نہیں تھے، یہ ہمارے ساتھ تھے 13 الیکشن کے بعد گئے ہیں۔ اچھا، حفیظ الدین صاحب ان دنوں آپ کے ساتھ تھے؟ ماشاءاللہ۔ جی جی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ان کو تو چاہیے کہ ٹھوک بجا کے نہ صرف مذمت کریں بلکہ 2-4 لوگوں کو پکڑوا کے ان کی سزا بھی کروائیں ان کو۔ اگر آپ کے ساتھ تھے تو چلیں، یہ آپ نے اچھی بات بتائی، اچھی بات بتائی۔ چلیں شیراز خان صاحب۔ جی سر۔ محترم، یہ چونکہ موضوع 12 مئی کے حوالے سے تھا، لیکن آپ سے جو پوچھنا ہے وہ یہ کہ یہ آپ کے UK میں صرف بلدیاتی انتخابات میں جو شکست ہوئی ہے اس کی وجہ سے وزیر اعظم کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے، اور وہاں کے جو کابینہ کے ارکان ہیں وہ ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو ان سے کہتے ہیں کہ جی ان کی تعداد کچھ 72 ہو گئی ہے، 72، اور جو جو انتخاب کے لیے جو تحریک کے لیے ووٹ چاہیے وہ 81 چاہیے۔ تو وہاں پہ کوئی ہارس ٹریڈنگ اس کو وزیر اعظم کو کرنی نہیں آتی؟ کوئی بندے شندے بھیج کے اٹھوا لیں، کوئی ان کے پاس کوئی ترین کا جہاز، کوئی اور یا کسی اور کا کوئی گاڑی، کوئی اس طرح کا نہیں آتا؟ ان کو پتہ نہیں ہے اس کام کا یا کچھ اور بات ہے؟ اچھا، میں اس پر آتا ہوں جنگوی صاحب، لیکن لیٹ می اسٹارٹ سراب گوٹ 1986 سے اگر جو شروع کریں کراچی کا امن جب تباہ ہوا، جب آپ کراچی میں تھے؟ میں کراچی میں تھا، میں لا کر رہا تھا اور میری جاب تھی جب سراب گوٹ کا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن آپ اگر ہمیں ذرا سہولت وہاں سے پہنچائیں گے نا تو مجھے ذرا بات سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی، تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے نا شیراز صاحب، جو یہاں لوگ ہیں وہ وہاں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بالکل پلیز جنگوی صاحب میں بالکل جی اگر اس پہ اگر آپ ہمیں ذرا اپڈیٹ کریں گے نا تو سہولت ہو جائے گی۔ میں پوری بات کر سکتا ہوں، بلکہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، فکر نہ کریں۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ وہ نقطہ آغاز تھا کہ مجھے کراچی چھوڑنا پڑا تھا ان فسادات اور ہنگاموں کی وجہ سے۔ 91 میں وہاں سے چھوڑ کر میں ان ہنگاموں سے تنگ آ کر یہاں آیا تھا، اور یہ 40-50 لوگ جو ہیں، یہ جو مئی کا آپ نے واقعہ بتایا 12 مئی 1907 کا، اس میں مارے گئے تھے اور بہت سارے لوگ ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔ تو اس کا کسی بھی واقعے کا کوئی ذمہ داری بھی نہیں قبول کرتا اور کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں UK میں۔ UK میں سر سیدھی سی بات ہے کہ
यहाँ पर लेबर पार्टी की हुकूमत है कि स्टामना वज़ीर आज़म है, और इन पर 2 साल पहले इनको 14 साल के बाद हुकूमत मिली है। लेबर पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत रही है, और इलेक्शन में इन्होंने कामयाबी हासिल की थी ऑन द बेसिस के कंजर्वेटिव पार्टी जो रूलिंग जमात थी उसके बार बार लीडर तब्दील होते थे, वो डिलीवर नहीं कर सके थे, इकानमी का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। लोगों ने इनको आजमाया कि लेट्स ब्रिंग देम इन द पावर। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने प्रॉमिस ये किए थे कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज मुहैया करेंगे, वर्कर्स पे में राइज करेंगे, टैक्स कटौतियां करेंगे, बहुत सारे इन्होंने जॉब क्रिएट करेंगे। लेकिन 2016 से हमारी इकॉनमी जो है ब्रेग्जिट के बाद यूके की वो डाउन है और रिकवर नहीं कर सकी। कोरोना आया, फिर ठीक हो गया, लेकिन आपकी प्लीज इस पे आ जाए। अब सूरत हाल ये है कि एक तो पहले ही इन पर इस्तीफे का दबाव था, चूंकि इन्होंने पीटर मेंडलसन एक लीडर है जिसको लेबर पार्टी का लीडर है जिसका ताल्लुक जेफरी एप्स्टीन बदनाम जमाना से था, उसको अमेरिका में सफीर लगाया था, और उसकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है वो नहीं हो सकी थी, चूंकि यहाँ अदारे छानबीन करते हैं और फिर सिक्योरिटी देते हैं कि वाकई ये किसी बड़ी जॉब के काबिल है कि नहीं। तो इन्होंने वो सिक्योरिटी क्लियर किए बगैर उसको, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, जब सदर बना तो ये यूके की जो लेबर पार्टी है इसका उसके साथ ताल्लुक ठीक नहीं था, तो उन्होंने सफीर लगाया। तो एक पहले तो उनकी अपॉइंट की वजह से इनके ऊपर दबाव था कि इस्तीफा दें, लेकिन उसमें ये सितंबर में जब स्कैंडल सामने आया तो ये सर्वाइव कर गए थे। लेकिन उसके बाद लेबर पार्टी या इनकी हुकूमत या इनके जो एमपीज हैं उन्होंने इस चीज को बर्दाश्त किया, चूंकि 7 मई को लोकल यहाँ पर इलेक्शन आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर अब हमने लीडर चेंज किया या इनसे इस्तीफा लिया तो हम इलेक्शन में हार जाएंगे, और इस्तीफे का मुतालबा बहरहाल जारी था। लेकिन 7 मई को इतने बड़े पैमाने पर मकामी जो इलेक्शंस हैं उसमें लेबर पार्टी को शिकस्त फाश हुई है। 1500 नशिस्तों पे शिकस्त हुई, 1500 नशिस्तों पर शिकस्त फाश हुई है। उसमें जो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कोई 20 लाख थे, उनकी अक्सरियत ने इन्हें वोट नहीं दिया, वो गाजा की वजह से कि गाजा के लोगों की इन्होंने हमायत नहीं की और इसराइल की इमदाद भी जारी रखी, असला सप्लाई करते रहे। ये उसकी बुनियाद बनी, ये उसकी बुनियाद बनी। चले इस पे दोबारा आते हैं शिराज खान साहब आपकी तरफ। सुखदेव साहब, यार वो अपना हफीजुद्दीन साहब मोहतरम से रब्ता हुआ कि नहीं हुआ, प्रोड्यूसर साहब? अच्छा जी, सुखदेव साहब मोहतरम। जी सर, जी सर। अच्छा जी, आज आपकी बड़ी मशहूरी हुई है जी सरकार की। मैं तो वो कुछ और पूछना चाह रहा था, कुछ और करना चाह रहा था कि ये जो कुछ सलूक होता है हमारे सियासतदानों के साथ, जो कौम के नुमाइंदे होते हैं उनके साथ जो सलूक होता है, उनको तो घसीटा जाता है, सड़कों पे मारा जाता है, कारकुनों को भी मारा जाता है। लेकिन वतन अज़ीज़ में ये एक अजीब व गरीब किस्म का काम है कि ये बड़ा VIP प्रोटोकॉल मिला है जी, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपने जो कराची में पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया, उनका खातून का नाम वो सारे बता रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये जो है सिलसिला, इस पे कोई क्या वो बेचारा वो जो तफ्तीशी था बेचारा, जिस पे ये सारों ने नज़ला गिरा दिया है, वो अकेला ही जिम्मेदार था, बाकी सारे चूचे थे, मासूम थे, उनको बेचारों को किसी को पता ही नहीं था। सर मुझे इस पे डिटेल में बात करने दीजिएगा, मेरी आपसे हम्बल गुजारिश है। हाँ, चूंकि आज सारा दिन चलता, 4 घंटे तो मुसलसल चला है, तो इससे जरा आगे जाएंगे तो मुझे सहूलत हो जाएगी। मैं डिटेल दूंगा तो आपको हकीकत की समझ आएगी। जी, आगे चलिएगा, जो हुआ वो तो नजर आया। नाम की खातून थी अनमोल, जिसका नाम था, एक ट्रक गैंग चलाती थी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जिसके ऊपर हर सूबे का इदारा इंक्लूडिंग हमारा वफाकी ANF एंटी नार्कोटिक फोर्स पीछे था कि ये मोस्ट वांटेड ड्रग डीलर्स जो पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड हैं उनमें थी। सिंध पुलिस इसको पीछे 5 साल से पकड़ने के चक्कर में थी। ये कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी बाहर मुल्क भाग जाती थी। इवेंचुअली हमने इसको पकड़ लिया।
ہم نے درخواست کی عدالت سے فزیکل ریمانڈ کی، درخواست ہمارے ریجیکٹ کی گئی، اس پہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، اس کو جیل بھیج دیا عدالت نے۔ اس کے بعد وہ آج عدالت میں پیش ہوئی، جس میں دیکھا گیا کہ بڑا جو ایک ڈیو پروٹوکول ہوتے ہیں عدالت کے، جس کا اصلی ذمہ دار ہوتا ہے کورٹ آفیسر، عدالت کا جو بھی عدالت کے اندر کا ضبط ہوتے ہیں، رولز فالو ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو جج کے کٹہرے میں کوئی ملزم بغیر ہتھ کڑی کے آ رہا ہے، بغیر فیمیل اس کے آ رہا ہے، اٹینڈنٹ کے فیمیل کوئی ملزمہ آ رہی ہے، تو کورٹ آفیسر کو ہوتا ہے، پولیس حوالے کرتی ہے کورٹ کے ساری چیزیں۔ بٹ نیور دین سے بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اس کو جب دیکھا گیا کہ بڑے دلائل سے آ رہی، اسی وقت ہوم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس کیا۔ جو تفتیشی افسر جس نے کسی بھی وجہ سے غفلت کی، آیا بیوقوفی میں کی، آیا اس کو خاتون سمجھ کے کی، یا کسی بھی وجہ سے، وہ ابھی I can announce on your TV is behind bars، وہ جیل کے اندر خود تفتیشی افسر جو اس نے اس کو بغیر ہتھ کڑی لگائے کورٹ میں پریزنٹ کیا پہلی بار۔ اس کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ جو اریسٹ ہوئی ہیں پنکی صاحبہ جس کے اوپر سارا دن چلا، سندھ گورنمنٹ کی پچھلے 2 سال سے بڑی ایکٹیو جو ہے کارروائیاں چل رہی ہیں ڈرگ بسٹ کے خلاف۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلے ہم نے پاکستان بحریہ کے ساتھ کراچی پورٹ پہ اسمگل ہو کے ڈرگز آ رہی تھی، جس کی مالیت 5.5 سے 6 ارب روپے تھی۔ سندھ اینٹی نارکوٹک فورس نے پاکستان بحریہ کے ساتھ مل کے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی سے مل کے اس کو ہم بسٹ اگر کیا۔ اسی پہ رہیں تو اگر ہم اس اسی کا پہ رہیں ہمیں کریڈٹ دیں کہ اس کو نہ اسلام آباد والے پکڑ پائے، نہ لاہور والے، نہ ANF والے، سندھ پولیس نے پکڑا۔ اچھا، سندھ پولیس کا یہ کریڈٹ ہے، سندھ پولیس کا یہ کریڈٹ ہے کہ آپ نے گرفتار کیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی نشاندہی تو حساس اداروں نے کی تھی اور پولیس کے حوالے کیا، اور پولیس والے جو ہے وہ اس کو اس طرح پروٹوکول دے رہے تھے جس طرح وہ کوئی جس طرح گھر داماد آیا وہ ہو پولیس والوں جس نے بھی پروٹوکول دیا ہے ابھی وہ جیل کے اندر ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ڈیمانڈ کیا پولیس نے کہ جی یہ اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، چونکہ FIR کے مطابق کورٹ سے مانگا، ہمیں آپ اور کچھ نہیں، کم از کم 24 گھنٹے فزیکل ریمانڈ دیں، کیونکہ اتنی بڑی ڈرگ ڈیلر ہے جس کے یہاں سے 15 کلو را کوکین اور اتنی ساری ڈرگز ملی ہیں جو کھلے عام دھمکیاں دیتی پھر رہی ہے پوری ریاست کو، پوری سندھ پولیس کو۔ ہم نے اس کو ارسٹ کیا، ہمیں کم از کم آپ 24 گھنٹے تو دیں نا اس کا فزیکل ریمانڈ، تو کورٹ نے ہمیں اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا۔ کورٹ نے یہ کتنے عرصے سے آپ کی پولیس کی تحویل میں تھی؟ یہ شی واز، دیکھیے 24 گھنٹے کے اندر ہمیں پریزنٹ کرنا تھا کورٹ کے اندر۔ جیسے ہم نے پکڑا، اس کو ارسٹ کیا، within less than 12 hours صبح ہوئی، اس کو ہم نے کورٹ میں پریزنٹ کیا۔ یہ 1 ہفتہ پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ کورٹ میں پریزنٹ کیا، کورٹ نے جو ہے اس کو پھر جیل کسٹڈی کر دیا، ہمیں ریمانڈ نہیں دی۔ اس کے بعد اس کی پیشی تھی، آج جیل سے لے کے اس کو کورٹ لائے تھے، یہ والی آج اہم اس کی بات جو ہے نا پیشی تھی جی، یہ آج پیشی تھی اس کی، تو یہ واپس جیل بھجوا دیا گیا اس کو آج، وہ واپس جیل چلی گئی۔ اب اس کے خلاف ویسے ہی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس جج کے خلاف چلیں ذرا یہ والی بھی بات کر لینا۔ حکومت کچھ نہیں کرتی، جج کے خلاف عدلیہ نے خود ہی کرنا ہوتا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی کرنا ہوتا۔ نیچرلی سندھ گورنمنٹ اس پہ جو متعلقہ ریلیونٹ آفیشلس ہیں ان کو اٹینشن ان کا ڈرا کرے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ ستون ہے ریاست کا۔ میں اس پہ کچھ بولوں گا تو میرے اوپر جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے تو ان عدالت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی نصرت صاحبہ، یہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ میں اصل میں کوئی اس خاتون سے یا جس طرح وہ ماڈل ایان تھی اس سے، یا ایک سر معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، اس خاتون کا نام تھا پنکی۔ نہیں، صرف پنکی نہیں تھا، میں نے دیکھا آپ نے زیادہ زور، نام اس کا انمول ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر کہ اس کا نام انمول لینے کی بجائے بار بار جو ہے نا وہ پنکی کہا جا رہا ہے۔ اب وہ آیا معصومیت میں کہا جا رہا ہے یا کہلاتی ہے اسی لیے؟ اوکے، اچھا چلیں وہ تو یہ بھی کہلاتی ہے، اس نے تو اپنا وہ جو بنایا ہوا ہے کارڈ، اپنا پیکٹ بناتی ہے، اس کے اوپر تو نام اپنا لکھتی تھی اور فروخت کرتی تھی، باقاعدہ اس نے اپنا وہ انویلپ بنایا ہوا ہے جس میں وہ بھجوایا کرتی تھی یہ کوکین سمیت یہ ساری چیزیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں پکڑ سکا، ہم نے پکڑا ہے۔ چلیں، بڑی زبردست بات ہے۔ نصرت صاحبہ،
یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مطلب اس پہ نہیں کیا گفتگو کریں، چونکہ بہت گفتگو ہو چکی اس خاتون کے حوالے سے، اور ماڈل ایان جب آئی تھی تو تب بھی بہت گفتگو ہوئی تھی، اس وقت بھی اتفاق سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، فرق صرف راولپنڈی اسلام آباد کا تھا اور پھر کراچی تھا، اور اسی طرح شرجیل میمن صاحب کا بھی وہ آیا تھا جس میں وہ شہد موجود تھا، شہد تو خیر ان کے بھی موجود تھا، نصرت صاحبہ وہ جو گنڈا پور صاحب تھے، ایک افغانی خاتون بھی ہے جس کو پہلے گرفتار کیا گیا تاکہ اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے، لیکن پھر اس کو رکھا اس طرح ہے جس طرح اس کے بھائی اس کی بڑی حفاظت فرما رہے ہوں. تو یہ تو چیزیں چلیں اپنی جگہ. میں یہ چاہ رہا تھا پروگرام کا جو مقصد اور کہ مدعا کہ یہاں پہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو تو پورا پروٹوکول ملتا ہے، جیلوں میں ان کے نیٹ ورک قائم ہیں، اندر بیٹھ کے وہ پرچیاں بھجواتے ہیں لوگوں کو پیسوں کے لینے دینے کی. تو اور یہ صرف خالی سنی سنائی کی کہانی نہیں میں کر رہا. دوسری بات کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ سب سے زیادہ معتوب ہوتے ہیں، ان کو دھکیلا جاتا ہے، اور کئی سیاستدانوں کو میں نے دیکھا، بہت سارے نامی لیڈروں کی بجائے عام سیاستدان بھی ان کے ساتھ اس طرح سلوک ہوتا تھا جس طرح کوئی دہشت گرد ہو، ان کو بختر بند گاڑیوں میں لے کے جایا جاتا تھا. تو یہ جو ہے معاملہ، اس پہ کبھی آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے، اس پہ کبھی کوئی آواز نہیں بلند کی ہے آپ لوگوں نے؟ ہم تو آج کل بڑے بڑے پروجیکٹس پہ آواز نہیں بلند کر رہے، تو یہ تو اس سے تو ہمارا ڈائریکٹ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی بہت زیادہ امیر آدمی ہے، سرمایہ دار ہے، جو بہت کاروبار میں اچھا ہے یا کسی اور چیز میں بھی، سیاست میں بہت بڑا نام ہے اس کا، تو ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی. ان کو زیادہ تر اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت آرمی چیف نے ہولڈ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے والے جو ادوار ہیں اس پہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو زیادہ بڑی بڑی سزائیں نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہیں تو بے انتہا فیسلٹیز کے ساتھ. ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے، کوچنگ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، کچھ اور کر دیا جاتا ہے. تو لیکن آپ حالات ذرا مختلف ہیں، ہمارے سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، بہت بری بری جیلیں کاٹ رہے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن جو یہ اس کی آپ نے بات کی کہ وہ اندر سے پرچی بھیجتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا میرے خیال میں، اب ایم کیو کا کوئی بندہ نہیں ہے یہاں پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے ادوار جب وہ بہت بھرپور رہے تھے تو اس وقت یہ چیزیں بہت زیادہ کامن تھی. اب شاید تھوڑا کم ہو گیا ہو، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت تھا کہ جی اندر سے پرچی آ گئی اور وہ بالکل اس نے باہر سارا کچھ اس کے پورا اس کا روب ہے اور ساری تمام چیزیں جو کروانا چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہیں. تو یہ ایکچولی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کون سی ہے، کیا ہینڈل کر رہی ہے، کس طرح لوگوں کو ہینڈل کر رہی ہے اور کس طرح کرمنل لوگوں کو ہینڈل کر رہی ہے. تو آج کل تو پتہ نہیں کیا ہے، کنفیوژن ہے، پتہ. اچھا ویسے تو آپ لوگ بڑے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، مطلب آپ پیپلز پارٹی کے بھی خلاف ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی اور ان کی حکومت کے بھی، لیکن یہ جب آیا معاملہ مفادات کا تو یہ بلو پاسپورٹ کے جی فیملیوں کو بھی ملنا چاہیے، جو ریٹائر ہو گئے ان کو بھی ملنا چاہیے. اس کے لیے تو آپ بسم اللہ مطلب آپ تو سارے کے سارے اس طرح شیر و شکر ہو گئے جس طرح کمبھ کے میلے میں بچھڑے ہوئے بہن بھائی ہوں. آپ کو ابھی پہلے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارے اس وقت جو لیڈرز ہیں ان کا جو اوریجنل لیڈر ہے وہ جیل میں ہے اور کہتے تنہائی 1000 دن سے وہ کاٹ رہا ہے. پیچھے ان لوگوں کو ان کا یہ حساب ہے کہ ان کی نہ ہینگ لگی نہ پٹکری، بالکل ایک پیسے کی ایفرٹ نہیں ہے ان کی. نام کس نے دیے، کیا ہوا، کون کون کس طرح بنا، اور سب کے سب چلے گئے جی اسمبلیوں میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں. اب ان کو مل گئی یہ تمام فیسلٹیز، حالانکہ 23 لائرز تھے جو نیشنل اسمبلی کے لیے ان کے نام دیے گئے تھے، اور خیال یہی تھا کہ چونکہ یہ لائرز ہیں اور اسمبلیوں میں لا کا ہی کام ہوتا ہے تو یہ بہت آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ان کو اتنے بڑے بڑے کرسیاں مل گئی، عہدے مل گئے، پارلیمنٹ سیکرٹری بن گئے، تو آج کل خیر اس سے استعفیٰ دے چکے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت الیورنگ تھی میرے خیال میں ان سب کے لیے کہ انہوں نے اپنی زبان کو بند کر لیا اور بس جو جیسا چل رہا ہے ویسا کرتے رہے. اور بلکہ بہت یہ بھی ہوا کہ
وہ سنا کہ جی انہوں نے کسی اسپیکر صاحب سے مل لیے یا کسی اور سے مل لیے اور وہ اپنے لیے آسانیاں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آسانیاں مل جائیں گی ان کو، لیکن اس وقت تک جب تک لیڈر اندر ہے ہمارا، جس دن لیڈر باہر آ گیا اس دن پھر کسی کی کچھ بھی نہیں چلنے۔ چلیں آپ ہی کے لیڈروں نے کہا کہ جی ان کی کوشش یہی ہے کہ آپ کا لیڈر باہر نہ آئے اور خود اپنے آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں کی خواہش اور کوشش ہے، اور میرا خیال ہے آپ نے بھی اس سے اتفاق کیا کہ واقعی پارٹی کے اندر کئی ایسے لوگ ہوں گے جو موجود ہیں جو کہ آپ کے اپنے ہی لیڈر کو جیل سے باہر آنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں، کیا ایسی ہی بات ہے؟ لیڈر کی غیر موجودگی میں یہ لوگ بہت آرام سے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کسی پوائنٹ کو یہ اٹھاتے نہیں ہیں، کسی پہ احتجاج نہیں کرتے، باہر کیا سے کیا ہو جاتا ہے ایف آئی آر نہیں درج کرواتے، ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل درست کہا۔ چلیں جی، آپ جیسے جو نصرت صاحبہ ٹھوک بجا کے بات کرنے والے جو ہیں نا کارکن اور سیاستدان اور رہنما، اچھا ہے ساری جماعتیں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہر جماعت میں ہی موجود ہیں لوگ، اور تو اس سے صورتحال اور واضح ہو جاتی ہے۔ محترم حفیظ الدین صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے سر آپ تک؟ وعلیکم السلام جی، اچھا زبردست ہو گیا جی۔ اچھا سر، یہ 12 مئی 2007 وہاں سے کہانی شروع ہوئی، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان مارا ماری میں، قتل و غارت گری میں، وہ ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی کہتے ہیں ابھی تک سزا نہیں ہوئی۔ آپ اگرچہ نصرت صاحبہ نے بتایا کہ اس وقت آپ پی ٹی آئی میں تھے، تو اب پھر تو آپ بہت زیادہ عمدہ طریقے سے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ کس وقت؟ نہیں، جب تم میں پی ٹی آئی میں کہاں سے تھا، میں پی ٹی آئی تو 2016 میں چھوڑی ہے۔ صحیح، 2016 میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی استعفیٰ دے کے باقاعدہ۔ جی وہ یہی یہ 2007 کا واقعہ ہے۔ جی یہی والی بات تو انہوں نے بھی کہی نا کہ اس وقت آپ جو ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی میں تھے، انہوں نے یہ کہا۔ ہاں، اس سے پہلے تھا میں۔ جی اچھا، یہ جو اس میں آپ کے لوگ جو شامل تھے، جنہوں نے، چونکہ 2 لوگوں کو ٹارگٹ دیا گیا تھا جنرل مشرف نے، ایک کا نام جو ہے وہ چودھری پرویز الہی تھا جس نے وردی میں 10 بار منتخب کرانا تھا جنرل مشرف کو، اور دوسری آپ کی پارٹی تھی جن کو یہ ٹارگٹ دیا گیا، چونکہ پرویز الہی نے تو معذرت کر لی تھی یا وہ اس سے بھاگ گیا، لیکن آپ کی پارٹی نے کہا کہ جی ہم یہ کام کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں نے کر کے دکھایا۔ جی دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے کنٹروورشل ایشوز ہیں۔ میں تو اس پارٹی میں مصطفیٰ کمال کے ساتھ گیا تھا پی ایس پی میں، پھر جب مصطفیٰ کمال یہاں پہ آئے تو میں آیا ہوں ان کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ پارٹی کے جو اس وقت کے رہنما تھے یہ اس کو صحیح ان حالات کو سمجھتے تھے اور وہ جواب دے سکیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ صورتحال ہے جس کے اوپر یہ بحث ہو رہی ہے، یہ ساری آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک بات طے شدہ امر ہے کہ مشرف صاحب کی پولیٹکس ایک الگ پولیٹکس تھی، اور انہوں نے اپنے انداز میں حکومت کی، اپنے انداز میں وہ فارغ ہوئے، اور اپنے انداز میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اس پہ اب ان کی موت کے بعد بحث کرنا یا بات کرنا فضول سی بات ہے۔ نہیں، یہ بات مشرف کی نہیں ہو رہی حضور، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں وہ جو مارے گئے وہاں پہ، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا وہ کوئی کچرا تھے کہ جن کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈا گیا، اور کوئی قاتل کوئی ایسے تھے جن کا نام و نشان نہیں تھا؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں، مشرف سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں، ان کی بات تو دیکھیے، ان کی صورتحال ایسی ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس پہ اریسٹ ہوئی ہیں، اس پہ سب کچھ ہوا ہے، اس کی تو ایک الگ داستان ہے۔ اس میں این کے ایم کے لوگ بھی گرفتار ہوئے تھے، اور این کے ایم کے لوگوں کے اوپر بھی الزامات تھے، یہ ساری چیزیں، اس کے بعد انویسٹیگیشن بھی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، اس میں کہاں بحث کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اچھا، کسی ایک کو کوئی آپ کے علم میں ہے کسی ایک بندے کو بھی سزا ہوئی ہو 7 سے لے کے تو یہ 26 ہے؟ یہ تو آپ کسی عدالتی اہلکار سے پوچھیں، میں
تو نہیں آپ کے علم کی میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی وہ سمن کے چکر میں تو ہوں نہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوکے. اچھا، اب جو ہے جو آج جو صورتحال تھی وہ جو خاتون کے حوالے سے ایکٹیویٹی رہی اور چینلز پہ وہ سارا ٹائم چلتا رہا، تو کیا یہ پہلے بھی اسی طرح کے وہاں پہ لوگ ہیں جن کے پاس منشیات ہیں آپ کے اگر علم میں ہو؟ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ان سب کاموں پہ ایلیٹ کلاس کی مضبوط گرفت ہے. یہ سارا واقعہ ایلیٹ کلاس کی ایک واضح حکمت عملی پکچر اور ان کا طریقہ کار واضح کرتا ہے. وہ کس طریقے سے تمام اداروں کو، تمام میڈیا کو، تمام اقتدار کے ایوانوں کے اندر ان کے اثر و رسوخ کیسے ہیں، خواہ وہ چرس بھیجتے ہوں، کیفین بیچتے ہوں یا جو کچھ بھی بیچتے ہوں. تو یہ چیزیں آپ کے ایسے ہی پامال کرتے ہیں. یہ ایم کیو ایم کے علم میں ہے کہ شہر میں اس طرح کے نیٹ ورک، یہ پہلا اور آخری نیٹ ورک ہے اس خاتون کا یا اور بھی ہے؟ ایم کیو ایم کی بات نہیں ہے، میرے ذاتی اس میں بھی ہے. یہ تو یہ عام کالجوں میں، اسکولوں میں جس طریقے سے یہ وبا پھیل رہی ہے اور جس طریقے سے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، یہ اٹ از مطلب آپ ان کے جو سینٹرز ہیں، آپ ان سینٹرز کی تفصیلات لے لیں. منشیات کے جو سینٹرز بنائے گئے ہیں اس کے اندر جو لوگ آتے ہیں، جس طریقے سے میں نے تو اس پہ خاصا کام بھی کیا ہے ذاتی طور پہ بھی. لوگوں کی آپ انسداد منشیات سینٹرز کی بات کر رہے ہیں؟ جی، انسداد جو اس کی منشیات کے سینٹرز ہیں، صحیح ان کی بات کر رہا ہوں. صحیح. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی طرف سے آپ کے خود ذاتی علم میں بھی ہے. اچھا جی، آپ حفیظ الدین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. شیراز خان صاحب، یہ سوال میرا دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ آیا انہوں نے کوئی، جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے بندے توڑنے کا، مخالف پارٹی سے بندے توڑنے کا، اور کوئی فنڈز دے کے، کوئی وزارتیں دے کے، کچھ اور دے کے، یہ یو کے میں اس طرح کا ہے یا نہیں ہے؟ ان کو طریقہ کار نہیں پتہ یا کچھ اور بات ہے؟ جی، یہاں پر جنگوی صاحب، ووٹ ہتھیار ہے اور ووٹ ہی عوام کے پاس ایک ایسا ویپن ہوتا ہے جس میں وہ اپنا کسی کو اقتدار میں لے آتے ہیں اور کسی کو اقتدار سے باہر پھینکتے ہیں. یہاں پر منسٹریاں لوگ چھوڑ رہے ہیں، انہیں خطرہ ہے چونکہ ان کے نیچے جو کونسلر ہیں، ڈیوولوشن آف پاور ہے، پارلیمنٹ سے شروع ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ تک آتا ہے. آپ اپنے گلی محلے کے کونسلر سے جمہوریت کو شروع کرتے ہیں، پھر اقتدار میں اوپر تک جاتے ہیں. یہ ڈیوولوشن آف پاور ہے. یہاں نہ کھمبے کی کوئی سیاست ہے، یہاں ہر چیز سامنے ہے. اس وقت 90 کے قریب لوگ ایسے ایم پیز ہیں جو پبلکلی بول پڑے ہیں کہ وزیر اعظم کے اسٹامنا ہیز گاٹ نو مارل اتھارٹی ٹو گورن دی کنٹری، کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں، ہماری سپورٹ پبلک میں کم ہو گئی ہے، اینڈ وی ول لوز ان دا جنرل الیکشن وچ از ود ان 2 years. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کریں کہ ہمیں ٹائم بتا دیں کہ کب آپ جا رہے ہیں، چونکہ آپ کی مورل اتھارٹی چلی گیا. لیڈر از دا ریسپانسبل فار ایوری بڈی. یہاں نہ کوئی ہائیبریڈ نظام ہے، یہاں نہ کوئی اور دوسرا رشوت کا سسٹم ہے، یہاں ووٹ ہی ہے جس کی طاقت ہے. اور وہ لوگ اس وقت انہوں نے پیپل ہیو اسپوکن آؤٹ اگینسٹ دی گورنمنٹ کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، ہم آپ کو نہیں چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایک المیہ بن گیا ہے کہ ایک ریفارم پارٹی جو فار رائٹ کی دائیں بازو کی جماعت ہے، سفید فام لوگوں کے اوپر جن کا ایجنڈا ریشزم ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہے، جو امیگرینٹس کے خلاف ہے، وہ 0% سے 40% سیٹیں لے گئی ہے. اور یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے یہاں کی بڑی پارٹیوں کو، چونکہ یہاں بھی 2 پارٹی نظام ہے. کنزرویٹو پارٹی آتی ہے اقتدار میں یا لیبر پارٹی آتی ہے، باقی چھوٹی پارٹیاں جن کو ٹانگا پارٹیاں کہتی ہیں. اور ایک دم سے 100 سال سے یہ دونوں پارٹیاں ڈومینیٹ کر رہی ہیں. پھر تیسری لبرل ڈیموکریٹ پارٹی ہے جو تیسری بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے. یہ ساری 3 پارٹیاں نیچے آ گئی ہیں اور ریفارم پارٹی اوپر چلی گئی ہے. اب کیئر سٹامنا کو جانا ہی ہے. اگر وہ نہ گئے تو جو نمبر اب 1 گھنٹے کے بعد میں نے
ایک 2 گھنٹے پہلے پروگرام کیا تھا 76 نمبر تھے, اس وقت 90 کے قریب پہنچ گئے ہیں, اور اس میں منسٹرز بھی ہیں جو استعفے دے رہے ہیں. تو ہی ہیز ٹو گو, چونکہ یہی احتساب ہے, یہی اکاؤنٹیبلٹی ہے, پبلک کی اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی موروثی سیاست نہیں ہے, یہاں پر جو لیڈر آتا ہے وہ پبلک کے جو پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ووٹیں دے کر اپنے لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں, وہ پارٹی کو رن کرتا ہے, وہی لیڈر آتا ہے تو وزیر اعظم بنتا ہے, یا ہار جاتا ہے جب الیکشن جنرل الیکشن ہار جاتا ہے تو کہتا ہے سوری آئی کانٹ رن دی پارٹی, میری وجہ سے پارٹی کو شکست ہوئی ہے, نو یو کین چوز another لیڈر. ایون دین جو ہار جاتے ہیں وہ بھی پارٹی کی قیادت چھوڑ کر دوسرے کو کہتے ہیں آپ اپنا لیڈر چن لیں. یہی سسٹم چلتا ہے. یہ جمہوریت پانی ہوتا ہے. بس اب مجھے سمجھ آ گئی شیراز صاحب کہ وہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہے ہمارے مقابلے میں, تو اسی سے نہیں کر رہے. اور ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جی سکھدیو صاحب ایک منٹ مجھے دے دیں. جی جی جی, یہ جو آپ خالی وہ جو انمول پنکی کی بات کر رہے ہیں, یہ پنکی تو کوئی کمپنی ہوگی, کوئی نیکسس ہوگا, گروہ ہوگا, پیچھے تو پورا ایک مافیا ہوگا جو چلا رہا ہے. اور آپ میرے خیال میں کراچی 7 مئی 1907 کو گئے, 12 مئی 1907 میں گئے. ابھی میں ریسنٹلی اکتوبر میں تھا, اور وہاں یہ جو آپ مسائل ابھی بتا رہے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں پر اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. وہ قطرستان بن چکا ہے, وہ پورا شہر جو پورے پاکستان کو فیڈ کرتا تھا, اس کی وہ پورے پاکستان کے لوگ جا کر وہاں نوکریاں کرتے تھے. اب وہ بیچارہ مجبور ہے, وہ لاچار ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ جو آپ نے دکھ شیئر کیا ہے سکھدیو صاحب, ایک چیز کیا جی سر جی, کیا وہاں پہ بھی جو بلدیاتی نظام ہے, جیسے یہ برطانیہ کی بات ہو رہی تھی, ہمارے ہاں تو جوڑ توڑ کر کے, بلکہ اگر کوئی جیت رہا ہو تو اس کے بندے توڑ کے, ہلکے بندیاں تبدیل کر کے, اور بھی بہت ساری. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں یہ کیا, میں اوور آل پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. ایک ہمارا جو ذہنی رجحان ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کیا یہاں پہ بلدیاتی اداروں کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہیں سے جو قیادت بھی باہر نکلے اور عام آدمی کو محسوس ہو کہ وہ اس سارے سسٹم کا حصہ ہے؟ ان میں بلدیاتی نظام پورے ملک سے زیادہ مضبوط ہے. اس وقت پورے ملک میں کہیں اور بلدیاتی حکومت نہیں ہے, نہ پنجاب میں, نہ کے پی میں, نہ کہیں اور, صرف سندھ میں. سندھ واحد صوبہ ہے جس نے بلدیاتی الیکشن کروائے. بلدیاتی نظام ابھی بھی پورے صوبے میں بلدیاتی ڈھانچہ دیا ہوا ہے. پنجاب آپ کا آدھے ملک کی آبادی ہے, وہاں پہ بھی بلدیاتی نظام نہیں ہے. تو آپ کمپیریزن کر رہے ہیں تو پہلا کمپیریزن تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیے جی, یہ بلدیاتی نظام اس کو جتنا آپ امپاور کریں گے اتنا لوگوں کے لیے بہتر ہے. گراس روٹ پہ وی آر آلویز اوپن ٹو پروپوزلس. جی جی سکھدیو صاحب بیچ میں جی, وی آر آلویز اوپن ٹو پروپوزل. تو ابھی جو ہے ایک اسی جو ہمارا آن گوئنگ سیشن چل رہا ہے سندھ اسمبلی کا, اس میں ہم ایک اور امینڈمنٹ لا رہے ہیں جس میں ہم فردر امپاور کر رہے ہیں بلدیاتی نمائندوں کو, جس میں وائس چیئرمینز, ڈپٹی میئرز, ان سب کو اور فردر امپاور کر رہے ہیں. بٹ آپ کو بھی اکنالج کرنا چاہیے سندھ کو کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے بلدیاتی نظام کی نہ صرف کنٹینیوٹی کو انشور کیا ہے بٹ اس کو امپاور بھی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو 28ویں ترمیم کی بازگشت سن رہے ہیں, کوئی آپ کے بھی کانوں میں آئی ہے کوئی اس طرح کی بات کہ حکومت ترمیم لانا چاہ رہی ہے؟ کوئی آپ سے مشورہ پیپلز پارٹی سے, کوئی گفتگو, کوئی اعتماد میں لینے کی کوشش, یا وہ پچھلی دفعہ کی طرح آپ؟ I have no idea, ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں سنی. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں جلیل جان صاحب, جمعیت علماء اسلام کے رہنما. السلام علیکم جلیل جان صاحب. جلیل جان صاحب کا نیٹ کا ایشو ہے جی, وہ اس میں حفیظ الدین صاحب محترم. جی وہ دیکھیں سکھدیو صاحب نے جو وہاں کی سندھ کی حکومت ہے اس کے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور باقی بھی یہ جو خاتون ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور منشیات کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے بھی بات کی. آپ اتفاق کرتے ہیں چیزوں سے کہ ٹھیک ہیں معاملات؟ دیکھیے سندھ کے اندر بلدیاتی ادارے, آپ کو کراچی کا چہرہ نظر آ جائے گا,
کراچی تو نسبتاً پورے صوبے سے بہتر چہرہ بتاتا ہے. آپ سندھ کے اندرون سندھ کی جو صورتحال ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. بنیاد کے نام پہ میں سمجھتا ہوں ایک مذاق ہے یہ جو سندھ حکومت کر رہی ہے. سارا کے سارے فنڈز چیف منسٹر ہاؤس میں آ کے پارک ہو جاتے ہیں. انہوں نے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ دیا ہی نہیں ہے, کراچی کو اس کا حق دے ہی نہیں رہے ہیں. قرضے یہ لے رہے ہیں ورلڈ بینک سے اور کراچی پہ خرچ کر رہے ہیں. کراچی کا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ کراچی میں کام, آپ بتائیے نا کہ اور منصوبہ ہے یہ جو یہ ایک روڈ بن رہی ہے جو سالوں سے بن رہی ہے, انہوں نے انڈر پاس بنائے, ان کو آئینہ نظر آ جانا چاہیے. اس کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال نے جس طریقے سے کام کیا تھا, نعمت اللہ صاحب نے جیسے کام کیا تھا, اس دور کو آپ دیکھیں کس طریقے سے کام ہو چکے ہیں یہاں پہ اس شہر کے اندر. ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. فاروق ستار کا دور تھا کہ 3 میئر ایک کے بعد ایک رہے ہیں. آپ دیکھیے کس طریقے سے شہر کو سنوارا تھا انہوں نے. نہیں تو ابھی کیا کمی ہے؟ کوئی وٹامن کی کمی ہے وہاں کے میئر میں؟ کیا ہے؟ آپ کراچی کا, آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ تشریف لائیے. نہیں وہ میں دعوت پہ گیا تھا اس وقت 2007 میں, تو وہاں سے وہ میرے وہ جھانگ کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤ چونکہ یہ اب کراچی 3 دن کے لیے بند ہونے والا ہے. تو میں سمجھا ایسے ہی بات کر رہے ہیں, تو پھر پتہ چلا کہ واقعی جو ہے وہ بند ہو گیا. تو مجھے پھر ایک وہ ٹیکسی والے سے میں نے بات کی, تو وہاں ہوٹل سے سیدھا وہاں گیا اور وہاں سے روانہ ہوا. تو رستے میں جو باقی ٹیکسی والے مل رہے تھے نا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی ایئرپورٹ جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں رستے تو سارے بند. تو مجھے یاد ہے جام یوسف صاحب کی جو ہے وہ کانوائے بھی ہمیں ملا تھا جس کو پھر پکی روڈ پہ چڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو میں تو وہاں سے جان بچا کے بھاگا تھا. تو وہ اس لیے مجھے تو پتہ ہے جی سو دوبارہ جانے کا کوئی اس طرح کا بند بوری میں واپسی کا امکان. اب آپ کو اس میں مختلف حالات ملیں گے, آپ اچھا چلیں, مطلب پہلے تو بچ بچا کے آ ہی گیا تھا تو اس دفعہ امکان نہیں ہوگی. یہ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا. نصرت صاحب بچنا آپ کو اب محسوس ہوگا کہ کراچی کے اندر ایک پتھر بھی نہیں چلتا. اچھا چلیں, بڑی زبردست بات ہے. چونکہ میں نے وہ جو ہونا تو بڑی بات ہے, ایک چھوٹا سا پتھر بھی نہیں چل رہا ہے اب کراچی کے اندر. کراچی کمپیریٹیولی پرامن شہر ہے. اوکے چلیں, میں نے اس وقت جو ہے وہ وہاں کے دیہی علاقے دیکھے, کچے علاقے, کچی جگہیں, جہاں سے وہ جو صاحب تھے وہ مجھے ٹیکسی میں لے کے دوڑے تھے. تو بڑی مشکلوں سے, مطلب پکی سڑکیں ہم نے کم دیکھی, بلکہ وہاں پہ وہ پولیس والا مل گیا جو ہمارے جھنگ کا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں سے نہ جائیں, اتو ہو کے جا. تو مطلب ہم ذرا اور طرح رستے سے چلے گئے. تو وہ حالات وہ میں چلیں بچ گئے نا جی, ٹھیک ہے جی. نصرت واحد صاحبہ, یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں کوئی آپ کو کوئی رمق نظر آتی ہے کوئی, تاکہ صورتحال اور بہتر ہو, یا آپ کی لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی تجویز؟ چونکہ خود جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ تو آج بھی خونی واردات اور دہشت گردی اور تخریب کاری, اور وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے کبھی پنڈی پہنچ جاتے ہیں, کبھی کہیں پہنچ جاتے ہیں. اپنے صوبے میں وہ امن و امان برقرار رکھنے میں نہ صرف یہ کہ کامیاب نہیں ہیں بلکہ ناکام ہو چکے ہیں. جی نصرت صاحبہ اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی میں بالکل فرماؤں گی اس بارے میں, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہماری اپریل میں حکومت گئی ہے کچھ 2 میں, تو اس سے پہلے ان کے پاس ایک پروپوزل آیا. یار پروڈیوسر صاحب اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ مجھے ان کی آواز آ جائے. آواز نہیں آ رہی آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے, لیکن پلیز آپ بولیں. جی نصرت صاحبہ آپ فرمائیں. جی میں عرض یہ کر رہی تھی کہ ہماری حکومت گئی ہے 22 میں, اس سے پہلے باجوہ صاحب پروپوزل لے کے آئے کہ ہم خود طالبان کو لے آئیں یہاں پہ, تو یہاں لا کے بسا دیں سوات میں. تو اس وقت پوری کابینہ نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں وہ نہیں آئیں گے, لیکن باہر ہماری حکومت چلی گئی. اس کے بعد یہ لوگ لے کے آ گئے. اب جب وہ لے کے آ گئے ہیں تو طالبان ہے, وہ بچھو کو اگر آپ بچائیں گے تو اس سے تو پھر کاٹنا ہے نا, آپ بشک دودھ پلا دیں جو مرضی کر لیں گے. تو ان کو یہاں لا کے رکھا بڑے سنبھال کے. اب وہ اپنی پوری فارم میں آئے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ نہ صرف دھماکے کرتے ہیں بلکہ دوسری جو تخریب کاری کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں.
اب اس پہ چونکہ نصرت صاحبہ میں آپ کی وہ والی بات چونکہ کوئی فنی خرابی کی وجہ سے آپ کی گفتگو تک میں نہیں سن پایا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے. بہت شکریہ جی نصرت واحد صاحبہ، بہت شکریہ جناب سکھ دیو صاحب، بہت شکریہ جناب حفیظ الدین صاحب، اور بہت شکریہ جناب شیراز خان صاحب. ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، اور اگر یہ معاملہ اشرافیہ کا ہے اور ان کے کرتا دھرتاؤں کا، جس کے پاس سے 2 گرام چرس برآمد ہوتی ہے یا ایک چھوٹی سی کوئی شراب کی کپی دیسی برآمد ہوتی ہے، تو پولیس والے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنواتے ہیں اور پھر اخبارات میں چھپواتے ہیں. ویرز کہ یہ خاتون اتنے طویل عرصے سے نیٹ ورک چلا رہی ہے اور پورا ایک مافیا کی شکل تھی، اور اس نے نہ صرف یہ کہ سندھ کی پولیس کو بلکہ جس طرح وہ کہا جا رہا ہے تو پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے. اور ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ یہ جو بھی کارروائی ہوئی ہے، اگر حساس ادارے اور سیکیورٹی اداروں کی نشاندہی پہ گرفتار ہونے والی خاتون کے ساتھ وی آئی پی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اتنا تو ریمنڈ ڈیوس کے لیے نہیں اتنا سہولت فراہم کی گئی تھی پوری کی پوری جو ہے مشینری کی لگا کے بھی جتنا اس خاتون کے لیے کی گئی ہے. اور وزیر داخلہ وہاں کے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ دروغ گوئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مطلب میں وہ اس کا جو متبادل لفظ ہے وہ کہنا نہیں چاہ رہا. تو یہ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے کچھ شرم ہمیں اجتماعی طور پہ سوچنا نہیں چاہیے کہ اس طرح کے بدماش گینگسٹر مافیاز، ان کو قابو کرنے کا اور ان کو ختم کرنے کے لیے کیا CCD کے حوالے کرنا پڑے گا. سوچیے. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر. رضا جھنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.